حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، نہ بدلو حج کا ارادہ، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، تم اپنے جد کے مقام میں ہو، بے دیار نہیں، حسین مجھ کو زمانے کا اعتبار نہیں، ہے ساتھ ثانی زہرا، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، تمہارے پاؤں پکڑتی ہے سرزمین حرم، خدا کے واسطے آگے نہ اب بڑھاؤ قدم، نہ جاؤ جانب کوفہ، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، ان حاجیوں کی ذرا بھی نہیں ہے فکر مجھے، ہے بس یہ فکر کہ گر آپ مجھ کو چھوڑ گئے، میرا بھی حج نہیں ہوگا، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، سنا ہے کرب و بلا میں بلا کی گرمی ہے، تمہیں پتہ ہے اسے کتنی پیاس لگتی ہے سات بالی سکینہ، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، انہیں خبر ہے نہ چھوڑیں گی تم کو وہ تنہا، تمہاری ماں سے زیادہ چلا نہیں جاتا، ہے ان کا پہلو شکستہ، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ،
جو گزری تم پہ مصیبت انہیں سنا دینا، سمجھ کے مرکد زہرا دیا جلا دینا، یہی ہے قبر خدیجہ حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ، کہو رباب سے بیشیر کو بھی لے آؤ، علی کی طرح یہاں پر مکین ہو جاؤ، تمہارا بچہ ہے چھوٹا حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ، لائن پھرتے ہیں احرام میں لیے خنجر، تم اپنی بہنوں کو لے آؤ کعبے کے اندر، ہر ایک سمت ہے خطرہ حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، علی حیدری، علی، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الابتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وعلى آله گزارش کروں گا کہ آگے کے تشریف لے آئیں تاکہ جو بعد میں آنے والے حضرات ہیں ان کے لیے جگہ محمد وآل محمد بلند الصلوات صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر پروردگار عالم کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم ذکر عزائے حسینی کے لیے تشریف آ رہے ہیں اور واقعتاً یہ ایک ایسا مقام ہے ایک ایسا معجزہ پروردگار ہے. میں نے علماء سے سنا علماء یہ کہتے ہیں کہ اس طرح قرآن رسالت معاب کا معجزہ ہے اسی طرح کربلا امامت حسین کا معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہا معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے سب طاقتیں عاجز آ جائیں. وہ اس وقت کے یزید سے لے کر آج کے وقت کے یزید تک سب طاقتیں جس کے سامنے عاجز آ جائیں اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. فیضان گرامی پروردگار کا واقعہ ایک لاکھ مقام شکر پر ایک سجدہ ہے کہ جو ہمیں یہ زندگی دے رہا ہے ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم فرش عزائے حسینی پر آ سکیں. ہماری گفتگو کا یہ چوتھا سلسلہ ہے اور ہماری گفتگو پروردگار کے اسماء حسنہ پر جاری و ساری ہے. ہم نے کچھ گزارشات گزشتہ تقاریر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار اسماء حسنہ الہی رکھتا ہے. ایسے اس کے اسماء ہیں
کہ جو بہترین نام ہیں انہی اسماء کے ذریعے پروردگار اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ آیا کہ جتنی بھی تعریفیں اس کائنات میں کسی چیز کی بھی تعریف کی جائے، کسی چیز کی بھی اچھائی بڑائی بیان کی جائے، تو گویا وہ ہر چیز کی تعریف کس کی طرف پلٹے گی؟ خدا کی طرف پلٹے گی۔ اگر آپ اپنی تعریف کریں، اپنے گھر والوں کی تعریف کریں، اس کائنات کی تعریف کریں، ہر شے کی جو تعریف ہے اس کی برگشت اور اس کا پلٹنا خدا کی طرف ہے، کیونکہ ہر چیز کو حسن، ہر چیز کو کمال اس ذات پروردگار نے دیا ہے۔ اس کے بعد ہماری یہ گفتگو ہوئی کہ پروردگار کو آیا اسماء اگر کسی اسم کی نسبت دے دی جائے تو اس کی شرائط کیا ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہر وہ اسم کہ جس میں کمال موجود ہو، اور وہ کمال کے جو اعلیٰ درجے کا کمال ہو، تبھی پروردگار کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے، اور ایسا کمال ہو کہ اس میں نقص نہ ہو۔ جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو گویا وہ اس میں پروردگار کہلائے گا۔ پھر ہم نے لفظ سمیع پر، اس میں سمیع پر گفتگو کی تھی۔ اور عربی میں ہر سننے والے کو سمیع کہتے ہیں، لیکن ہم بھی سنتے ہیں، خدا بھی سنتے ہیں، لیکن جب ہم سنتے ہیں تو اس میں ہزار قسم کے نقائص موجود ہیں۔ ہم ہمیشہ سے سننے والے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے کان کام نہ کرے تو ہم سن نہیں سکتے۔ اگر جس زبان میں وہ بات ہو رہی ہے، اگر وہ زبان ہمیں نہ آتی ہو تو ہم سن نہیں سکتے، لیکن پروردگار ایسا سمیع ہے، ایسا سننے والا ہے کہ گویا اسے سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے سنتا آ رہا ہے۔ اگر کوئی اسے فارسی میں پکارے وہ تب بھی جواب دیتا ہے، اگر کوئی عربی میں پکارے تب بھی جواب دیتا ہے۔ گویا وہ ایسا سمیع ہے کہ گویا ہر شے کو وہ سنتا ہے۔ پھر لفظ بصیر پہ بات ہوئی کہ پروردگار ایسا بصیر ہے کہ جو ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھنے میں، اس کے دیکھنے میں، اس کی بصارت ہونے میں کوئی حد و حدود موجود نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے گزشتہ کل گفتگو کی تھی، یہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آج کی جو گفتگو ہے، اگر آپ یہ پہلے 2 منٹ آپ کی توجہ میری طرف رہی، آج کی گفتگو گزشتہ جو 4 یا 3 مجالس ہوئیں ان میں سے اہم ترین گفتگو ہے۔ اگر آپ یہ 1 گھنٹہ یا 40 منٹ میرے ساتھ رہیں گے، آپ کی توجہات میری طرف رہیں، تو گویا خدا کے بارے میں یا خدا کے اسماء کے بارے میں، خدا کی صفات کے بارے میں آپ کے اذہان میں جو کانسیپٹ موجود ہے، اگر آپ حضرات کا یا وہ افراد کے جنہوں نے اس پہ کبھی کام نہیں کیا یا مطالعہ نہیں رہا، تو ان کا کانسیپٹ آج کی تقریر کے بعد خدا کے بارے میں بدل جائے گا۔ کہ وہ اپنے ذہنوں میں خدا کا خاکہ ایک تصور لے کر کے بیٹھے ہیں، لیکن آج کی تقریر کے بعد انشاءاللہ ان کے ذہنوں میں وہ خدا ہوگا کہ جو ہونا چاہیے۔ ایک اور سلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جب ہم خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پہلا درجے پہ جو چیز آئے گی، خاص توجہ رہے آپ حضرات کی، جو پہلے درجے پہ چیز آئے گی وہ ہے خدا کی ذات۔ وہ کیا ہے؟ خدا کی ذات۔ پہلا درجہ ہے خدا کی ذات۔ یہ جو میں تقسیم کر رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے تقسیم ہے۔ دوسرے درجے پہ جو چیز آئے گی وہ ہے خدا کی صفات، ایٹریبیوٹس۔ تیسرے درجے پہ جو چیز آئے گی اسے کہتے ہیں پروردگار کا اسم۔ ہم ان تینوں مراحل پر گفتگو کریں گے۔ ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہا کہ جو پہلا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ ذات کا۔ دوسرا درجہ ہے کس چیز کا جی؟ صفات کا۔ تیسرا درجہ ہے اسم کا۔ پہلے درجے پہ ذات ہے، اور اسی ذات سے جب کوئی صفت صادر ہوتی ہے، کسی چیز کو کسی صفت میں ظاہر ہونا ہوتا ہے تو وہ اسم قرار پاتی ہے۔ تو جو ہمارے یہاں حضرات مثال کے طور پہ جب ایک چیز پروردگار، جب ایک کمال، یہ ایک پرفیکشن پروردگار کی ذات سے نکلتا ہے، جب وہ نکلتا ہے تو وہ اسم قرار پاتا ہے۔ یہ ایک مفہوم ہے۔ گویا جب وہ صفت جلوہ گر ہوتی ہے، میں اور آسان کرتا ہوں، پہلے ذات ہے، پھر صفات اور پھر اسم۔ ذات پہلے ہے، ذات کا معاملہ الگ۔ جب کوئی چیز صفت سے نکلتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جلوہ گر ہو، ظاہر ہو، تو وہ اسم کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ وہ اسم کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔
یہ جو میں نے تقسیم کی ہے خدا کے بارے میں کہ پہلے ذات ہے، پھر صفت ہے اور پھر اسم ہے، یہ تقسیم سمجھانے کے لیے ہے، حالانکہ خدا کی تمام صفات اس کی عین ذات ہیں، الگ نہیں ہے۔ یہ فقط سمجھانے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ خدا کے ہم نے 3 ٹکڑے کر دیے، خدا کے 3 ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ خدا اس کی ساری صفات، اس کے سارے کمالات اس کی ذات ہی ہیں، اس کی ذات ہی اس کے کمالات ہیں، اس کی کمالات ہی اس کی ذات ہے۔ اب کہتے کیا ہیں کہ جب وہ رزق دیتا ہے تو اس میں رازق کے ذریعے سے جلوہ گر ہوتا ہے، جب وہ کسی شے کو خلق کرتا ہے تو اس میں خالق کے ذریعے سے جلوہ گر ہوتا ہے، جب اس کی قدرت کی بات آتی ہے تو اپنے اس میں قادر کے ذریعے سے جلوہ گر ہوتا ہے، اس کی جلوہ نمائی ہوتی ہے۔ اب جب اس کی حکمت کی بات آتی ہے تو اس کا اس میں حکیم سامنے آتا ہے۔ بس پہلا مرحلہ یہ ہے ذات کا، دوسرا مرحلہ ہے صفات کا، اور تیسرا مرحلہ ہے پروردگار کے اسماء کا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ پروردگار کے اسماء سے، ذات سے بات کو شروع کیا جائے اور جس حد تک ہو سکے گا اسماء پر بات کو ختم کیا جائے۔ اب جو کنسپٹ آپ کے ذہنوں میں خدا کی ذات کا ہے اس کو بھی سامنے رکھیے گا، اور جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو بھی اس کے ساتھ موازنہ کیجیے گا کہ ابھی تک آپ کے ذہنوں میں خدا کے بارے میں کیا خاکہ اور اسکیچ موجود ہے۔ جب بھی یاد رکھیے گا پہلا جملہ آج کی گفتگو کا کہ جب بھی خدا کی ذات کی بات ہوتی ہے، خدا کی صفات نہیں، اسم نہیں، بلکہ خدا کی پہلے درجے پہ بات ہوگی خدا کی ذات کی۔ ذات غیب ہی غیب ہے، ذات کیا ہے؟ غیب الغیب ہے، گویا اس پر کسی کو دسترس نہیں ہے، اس تک کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا۔ جب بھی کوئی ذات کی بات آئے گی تو گویا اس کے بارے میں کہا جائے گا یہ ایسا غیب ہے کہ کسی کو بھی اس پر دسترس نہیں ہے، یہ ایسی ڈومین ہے کہ جہاں پر کوئی بھی جا کر اس کی ذات تک دسترس حاصل نہیں کر سکتا۔ پہلا معاملہ ہوگا یہ ذات کا۔ اب یہاں پہ آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ بھائی اب اتنے عرصے سے ہم علماء سنتے آ رہے ہیں کہ جی خدا کی معرفت حاصل کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، کہ خدا نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اسے پہچانے، خدا کی معرفت حاصل کریں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی ذات کی طرف کوئی بھی معرفت حاصل، خدا کی ذات تک کسی کو بھی دسترس حاصل، کوئی بھی احاطہ علمی خدا کی ذات کا نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب میں آخر میں دوں گا کہ جب خدا کی معرفت کی بات آتی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ ایک سلوات بھیجیں محمد والے جب پہلا جملہ آئے گا خدا کی ذات کے حوالے سے تو ہم ایک سورہ، وہ سورہ کے جو ہم ہر روز اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کا کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب اگر اس میں لفظ ہوا نہ ہوتا تو ہونا تھا قل اللہ احد، اس کا مطلب یہ تھا کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، لیکن جب ہوا آ گیا تو ہوگا کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو لفظ ہوا ہے اس کا باطن، یا یہ کہوں کہ اس ہوا سے کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب یہ جو ہوا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں اس میں ضمیر یا پروناؤن، جسے ہم انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں۔ یہ جو ہوا ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کسی ذات کی طرف کہ جو غیب ہی غیب ہے۔ وہ ہمیں اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی خدا کی ذات کی بات آئے گی تو آپ لفظ ہوا یا وہ کہہ کر آگے بڑھ جائیے گا۔ آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ ذات کی طرف تحقیق کر سکیں۔ تو جو فرمائے ذات کی طرف ہم بات کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کہا کہ جب بھی ذات کی بات آئے گی تو قرآن میں جتنی جگہ پہ بھی لفظ ہوا استعمال ہوا ہے خدا کے لیے تو وہ گویا اس کی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ جو وہ ذات کی جو غیب ہی غیب ہے، جس پر کسی کو احاطہ نہیں ہے، جس پر کسی کو دسترس نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری اردو زبان کی پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی زبان سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، خاص طور پر عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، تو کیا پرابلم آتی ہے؟ اردو زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ بے عین نہیں اس کا ترجمہ وہی ہو سکے۔ ایک استاد کہتے تھے کہ جب آپ عربی سے اردو میں کسی چیز کا ترجمہ کریں گے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک عطر کی شیشی کو دوسری شیشی میں ٹرانسفر کرنا چاہیں تو 3 مرحلے آئیں گے کہ کچھ خوشبو عطر میں رہ جائے گی، باقی کچھ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی، اور کچھ ایسے ہی اسی شیشی میں باقی رہ جائے گی۔ گویا بے عین ہی جس طرح سے خوشبو کو
ایک شیشی سے دوسری شیشی میں ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح عبارتوں کو، خدا کے کلام کو اپنی زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا. اور جب کلام ہو خدا کا کہ جس میں کمال فصاحت اور کمال بلاغت ہو، تو گویا اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے ترجمہ اپنی زبان میں نہیں کر سکتے. اگر ہم اردو میں ہوں تو ترجمہ کا قل هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے. اگر یہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے یا کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، ظاہر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آیا خدا کے پاس کوئی فالتو الفاظ تھے؟ کہا کہ فالتو لفظ ہے تو ہوا اس میں شامل کر دیا. بلکہ نہیں، اس ہوا کے ذریعے اشارہ ہو رہا ہے پروردگار کی ذات کی طرف کہ جو غیب ہی غیب ہے. خوب، جب خدا کی ذات کے بارے میں بات آئے گی، اور چونکہ خود کلام قرآن اگر فصیح و بلیغ ہے، کہ جو قرآن ناطق ہے وہ بھی فصیح و بلیغ ہے. کیسے؟ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انا لامراء الکلام، کہ ہم کلام سلطنت کے امیر ہیں. گویا اس کائنات میں جہاں بھی آپ کو فصاحت و بلاغت ملے گی تو گویا وہ نوکر ہے در علی بن ابی طالب کی. گویا کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کہا ہم ہیں کلام سلطنت کے امیر. اب جو بھی جس کے پاس بھی فصاحت و بلاغت ہوگی اور وہ اسے استعمال کرے گا، وہ علی کی رعیت قرار پائے گا. گویا وہ علی کی رعیت قرار پائے گا. اب دوسرا جو مثال ہے قرآن سے ہوا کے بارے میں، کیونکہ ابھی ذات پہ گفتگو ہے، ذات کے بارے میں ایک جملہ ذہنوں میں، وہ کیا ہے؟ ذات غیب ہی غیب ہے، اس پہ کسی کو دسترس نہیں ہے، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس کی کیفیت کو جان نہیں سکتا. اب دوسری آیت سورہ جمعہ کی کہ هو الذی بعث فی الامیین، اس میں بھی لفظ ہوا موجود ہے. ہوا کا ترجمہ ہوگا وہ. یہاں پہ بھی اشارہ ہے اس کی ذات کی طرف. گویا ہمیں اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو وہ کہہ کر گزر جانا ہے، چونکہ ذات پر آپ احاطہ کر ہی نہیں سکتے. آپ ذات پہ احاطہ نہیں کر سکتے. ذات پہ بات کرنا، ذات کی کیفیت کو جاننا، ذات کے بارے میں تحقیق کرنا کسی انسان کے بس کی بات، حتیٰ خدا کے علاوہ کوئی بھی ائمہ بھی، انبیاء بھی ذات خدا تک دسترس حاصل نہیں کر سکتے. میں عرض کروں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے. پھر چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے سوال کرتا ہے. کہا امام، کہا کہ مولا بتائیے کہ قل هو اللہ احد میں ہوا سے کیا مراد ہے؟ امام نے کہا مشار الی غائب. کہا یہ ایک ایسے غائب کی طرف اشارہ ہے کہ جس پر کسی کو بھی دسترس حاصل، جس پر کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا. اب پھر ایک دعا میں امام کا جملہ ہے. امام کیا فرماتے ہیں خدا کی ذات کے بارے میں؟ بڑا عجیب جملہ، خوبصورت جملہ. کہا یا من ہوا لا یعلم ما ہوا ولا کیف ہوا ولا این ہوا ولا حیث ہوا. کہا اے وہ کہ جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. کیا کہ وہ کیسا ہے، وہ کیا حیثیت رکھتا ہے، وہ کیسا اور وہ کیوں کر ہے. کہا کوئی نہیں جانتا مگر وہ جانتا ہے. مگر کہا وہ کیوں ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیوں کر ہے. کہا کوئی نہیں جانتا مگر وہ جانتا ہے. اپنے بارے میں خدا کی جب بھی ذات کی بات آئے گی تو کہا اس کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی بھی جانتا نہیں اور جان سکتا بھی نہیں ہے. کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ ذات خدا پر کوئی بات کر دی جائے. پھر میں آپ کو سوال وہی دوبارہ سے دہراتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ پھر معرفت اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خدا کی معرفت حاصل کریں، پروردگار کی معرفت حاصل کریں. انسان کی خلقت کا مقصد یہ ہے، انسان کا تخلیقی فریضہ یہ ہے کہ خدا کو پہچانے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اب یہ سوال پھر ابھی یہیں پہ باقی ہے، جواب اس کا بعد میں آئے گا. اب سوال آپ کے ذہنوں میں جو آئے گا، اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، اس سوال کو اٹھاتا ہوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں. وہ سوال کیا ہے کہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ خدا کی ذات پر دسترس حاصل کی جائے یا خدا کی ذات کو جانا جائے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اب دیکھیے، میں نے کل اشارہ کیا تھا، جب آپ کسی چیز پر دسترس رکھنا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو گویا آپ کو ضروری ہے کہ اس پہ احاطہ کیا جائے. اس پہ کیا کیا جائے؟ وہ آپ کے احاطے میں، تب آپ اس کو جان سکتے ہیں. لیکن خدا کی ذات کیا ہے؟ وہ ہے ان لمیٹڈ، لامحدود. اور ہم کیا ہیں؟ محدود، لمیٹڈ. ایک محدود کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ لامحدود پر احاطہ کر سکے. ایک محدود کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ لامحدود کو جان سکے یا اس سے احاطہ علمی میں آ جائے. اب چونکہ وہ ذات لامحدود ہے، ہم ہیں محدود. اب اس محدود ہونے سے کیا مراد ہے اور اس کے لامحدود ہونے سے مراد کیا ہے؟
یہاں پہ خاص توجہ رہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا محیط ہے، اس کائنات پہ خدا کا احاطہ ہے، تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ جیسے یہ بلڈنگ ہے اور ہم کہیں کہ بھائی اس بلڈنگ کو گھیر لو، اس بلڈنگ کا احاطہ کر لو، اس احاطے سے یہ مراد ہے؟ کہا نہیں، اس احاطے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ اس بلڈنگ کو گھیر لیا جائے یا اس کا حصار کر لیا جائے. کہا اس سے مراد یہ نہیں ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اس کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے تو مراد کیا ہے کہ یہ کائنات خدا کے وجود سے قائم ہے. یہ کائنات کیا ہے؟ اس خدا کے وجود سے قائم ہے. کیا ہے لفظ؟ کہا لفظ قیوم کے ذریعے سے یہ کائنات قائم ہے. اچھا، جب یہ کائنات اس کے وجود سے قائم ہے، توجہ ہے اب حضرات کی، مشکل تو نہیں یہ باتیں. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خود اس کے وجود سے قائم ہے، فقط قائم نہیں ہے بلکہ دیگر جتنے بھی موجودات ہیں وہ بھی اس کے وجود سے قائم ہے. خود ذات خدا یعنی خود بخود اس دنیا میں گویا وہ واجب الوجود سے کہتے ہیں کہ جو خود بخود ہو، اور دیگر سارے موجودات عالم بھی اسی کی ذات سے قائم ہیں. اب آپ کو میں نے عرض کیا کہ کیوں ذات خدا تک دسترس نہیں ہو سکتی؟ چونکہ وہ احاطہ علمی میں نہیں آ سکتا. وہ محیط ہے، ہم محاط ہیں. ہم محدود ہیں، وہ لامحدود ہے. ہم اس کے احاطے میں کبھی بھی نہیں آ سکتے. یہاں تک اس گفتگو کا اس حصہ روک کر ایک گفتگو کا مرحلہ آگے بڑھے گا اور باتیں آپ کی خدا کی ذات کے بارے میں واضح ہو جائیں گی. وہ کیا ہے جی؟ خدا علت ہستی ہے. ایک ایک لفظ کو میں آپ حضرات کے سامنے واضح کر کے آگے بڑھوں گا. علت کہتے ہیں کاز کو، اردو میں اگر ترجمہ کریں تو سبب، فارسی اور عربی میں کہتے ہیں علت. خدا ہے علت العلت یعنی کاز آف آل کازز. خدا کیا ہے؟ کاز آف آل کازز یعنی تمام علتوں کی علت کو خدا کہتے ہیں. اب کیسے واضح ہوگا؟ اب دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ ایک تو خدا خود بخود ہے اور یہ ساری کائنات اس کے اسم قیوم کی وجہ سے قائم ہے. وہ خود بذات قائم ہے اور ساری موجودات اس کی وجہ سے قائم ہے. کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ علت العلل ہے، وہ کاز آف آل کازز ہے. کیسے؟ آپ یہ گھر، یہ بلڈنگ کسی آسان الفاظ میں اگر کہ کسی مستری نے بنائی. اس گھر کے بننے کی علت کیا ہے؟ وہ مستری اور مزدور جنہوں نے یہ بنائی ہے، بلڈر یا آرکیٹیکٹ جنہوں نے اس بلڈنگ کو بلڈ کیا یا بنایا. لیکن اس میں اور خدا کے علت ہونے میں فرق کیا ہے؟ اگر وہ مستری مزدور نہ ہوتے تو یہ بلڈنگ نہ بنتی، خود بخود تو نہیں بنی. لیکن اس کائنات کو بھی کس نے بنایا؟ خدا نے. یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی. جب ہم کہتے ہیں کہ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے خدا ہے اور اس کائنات کو بنانے کے لیے بھی خدا ہے، علت ہے، کاز ہے، تو اس میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بلڈر نے یا ان مستریوں نے جنہوں نے اس بلڈنگ کو بنایا، اب اس بلڈنگ کو بنانے کے بعد ان مستریوں کی ضرورت نہیں، یا ہے ضرورت؟ کہا جب وہ بنا چکے تو اب اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن خدا کا معاملہ موجودات کے ساتھ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ موجودات خلق ہونے میں بھی اس کی محتاج ہیں اور باقی رہنے میں بھی اس کی محتاج ہیں. باقی توجہ فرما رہے ہیں حضرات. کہا کہ ہم باقی رہنے میں بھی اسی کے محتاج ہیں اور وجود میں آنے میں بھی اس کے محتاج ہیں. اور ایک یہاں پہ علماء مثال دیتے ہیں، زیادہ مشکل تو نہیں ہے گفتگو انشاءاللہ. توجہ فرما رہے ہیں حضرات کو. اللہ گویا یہ کائنات وجود میں آنے کے لیے بھی اس کی محتاج ہے، وہ اس کی علت ہے، اور اس کائنات کو وجود باقی رکھنے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ علماء اکثر اس مثال کو دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے سورج کی کرن اس وقت تک کرن کہلاتی ہے جب وہ سورج سے متصل رہے، جیسے ہی سورج سے کٹتی ہے گویا وہ ختم ہو جاتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. کہا جیسے ہی سورج سے کٹے گی تو گویا وہ نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہی تعلق ہے خدا کا موجودات سے، کہ وجود میں آنے کے لیے بھی محتاج ہے اور باقی رہنے کے لیے بھی محتاج ہے. اسے کہتے ہیں کاز آف آل کازز. اب ہم آئیں گے اگلے مرحلے کی طرف، اسے کہتے ہیں معلول یعنی ایفیکٹ. کاز اور ایفیکٹ یہ آپ حضرات کے ذہنوں میں متوجہ ہوں گے، تفہیم ہوگی. یہ جملہ کاز اور ایفیکٹ، سبب یا مسبب.
خدا کے علاوہ جتنے بھی موجودات ہیں انہیں کہتے ہیں معلول یا ایفیکٹ. معلول یعنی وہ موجود کہ جس کا وجود اپنا نہ ہو بلکہ کسی نے اسے دیا ہو, کسی نے اسے بنایا ہو, اسے کہتے ہیں معلول. اسے اگر دوسرے الفاظ میں بیان کیا جائے تو کہیں گے نیاز مند یا ضرورت مند یا محتاج. کیوں؟ کیونکہ اس کا وجود اپنا نہیں ہے, یہ وجود پانے میں محتاج ہے کسی اور کا. جب اس کا وجود وہ ہے غنی مطلق, یعنی وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی موجودات ہیں جسے ہم معلول کہتے ہیں اصطلاح میں, وہ ہیں مجبور, وہ ہے نیاز مند, وہ ہے ضرورت مند, وہ ہے غنی مطلق, یہ ہے فقیر مطلق. وہ ایبسولوٹ کیا ہے؟ غنی ہے, یہ ایبسولوٹ فقیر ہے, یعنی تمام انسان. جب یہ ہم وہ ایبسولوٹ غنی ہے اور ہم ایبسولوٹ فقیر ہیں تو کیا معاملہ آئے گا؟ گویا میں عین فقر ہوں, میرا وجود ہی فقر ہے. مجھے اب دیکھیے جب سے ہم اس مجلس میں آئے کچھ منٹس گزر چکے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, آپ دیکھیں کہ 1 منٹ میں ہم نے کتنے سانس لیے ہیں؟ کم از کم کوئی 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ تو لیا ہی ہوگا سانس. گویا ہم ہر آن کیا ہے؟ فقیر ہیں اس ذات کے کہ جس کا سب کچھ اپنا ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ ذرا, جب سب کچھ اس کا ہے تو گویا ہم فقیر ہی فقیر ہیں, وہ غنی ہی غنی ہے. جب اور وہ میری ہر موقع پر ہر آن پہ میری نیاز مندی کو, ضرورت کو پورا کر رہا ہے, لیکن اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ غنی مطلق ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اور ہم کیا ہیں؟ محتاج ہی محتاج ہیں, فقیر ہی فقیر ہیں. اب آئیے اس سوال کی طرف کہ کیوں ہم ذات خدا تک دسترس حاصل نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ وہ ہے غنی مطلق اور ہم ہیں فقیر ہی فقیر. جو فقیر ہے اس کا مطلب ہے محدود ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے ایک فقیر کسی غنی پہ احاطہ کر جائے؟ ایک فقیر کسی غنی پر احاطہ کر, کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک فقیر کیسے کسی غنی کی ذات کا احاطہ کر جائے. کہا یہ عقلی طور پر ہی ممکن نہیں ہے. پھر سوال یہ ہے, ایک اور سوال بھیجے محمد وآل محمد. کا پھر سوال یہ ہے کہ پھر خدا کی جب ہم معرفت حاصل کریں, ابھی پہلا مرحلہ ہے خدا کی ذات پہ گفتگو ہے, ابھی اسماء پہ, صفات اور اسماء پہ گفتگو نہیں ہوئی. پھر سوال یہ ہے کہ پھر خدا کو اگر پہچانے تو کیسے پہچانے؟ آیا کوئی ذریعہ ہے؟ یہ سوال یہیں پہ باقی ہے. پھر اگلا مرحلہ گفتگو کا. چھٹے امام سے یا 5ویں امام سے ایک حدیث ہے کہ جب امام سے سوال کیا گیا اور خود امام نے فرمایا ذات کے بارے میں, امام فرماتے ہیں کہ تکلموا فی کل شیء, کہ ہر شے کے بارے میں بات کرو, تمہیں اجازت ہے, ہر شے کے بارے میں بات کرو, لیکن لا تکلموا فی ذات اللہ, کبھی بھی خدا کی ذات کے بارے میں بات نہ کرو کہ وہ کیسا ہے, وہ کیسا ہو سکتا ہے. کہ کبھی بھی تم خدا کی ذات کے بارے میں گفتگو نہ کرو. گویا یہ ایسا ایریا ہے کہ جہاں پہ بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ علاقہ ممنوع ہے, یہ ایسا ممنوع ایریا ہے کہ جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. پھر اس سے بھی سخت ترین حدیث جو خدا کی ذات کے بارے میں ہے, چھٹے امام سے فرماتے ہیں من نظر فی اللہ کیف ہوا حلق, کہ جس نے بھی یہ جاننا چاہا کہ خدا کیسا ہے یا خدا کیا ہے وہ ہلاک ہو گیا. وہ کیا ہے؟ گویا یہ راستہ ہی ہلاکت کا راستہ ہے. پھر آپ کے ذہنوں میں سوال ہے کہ افلا یتدبرون افلا یتعقلون, کہا کہ تم کیوں فکر نہیں کرتے, کیوں سوچتے نہیں ہو؟ تو گویا وہ بات خدا کی ذات کے بارے میں نہیں ہے, کیونکہ وہاں فکر کی جاتی ہے, وہاں تدبر کیا جاتا ہے کہ کوئی شے احاطہ علمی میں آئے. خدا کسی کے بھی احاطے میں آتا ہی نہیں ہے, تو یہاں جو احاطے میں نہ آئے اس کے بارے میں تفکر اور تدبر بھی نہیں ہو سکتا. بس جس کے لیے مجھے کہا گیا ہے تفکر اور تدبر کرنا, وہ ہے پروردگار کی صفات کے بارے میں. جب بھی ہم نے خدا کو پہچاننا ہے, خدا کی صفات سے پہچاننا. اب یہاں پہ رک کے ایک لطیف سا واقعہ آپ حضرات کے ذہن میں رکھوں گا, اور اس کے بعد خدا کے بارے میں واقعہ ایک عجیب سا انسان میں جو تصور لے کر کے بیٹھا ہے وہ بدل جائے گا. وہ کیا ہے؟ ایک شخص آتا ہے امام کے پاس, وہ کہتا ہے آ کر کے کہ مولا بتائیے کہ خدا آنکھ سے دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اور امام نے فرمایا کہ اگر اس آنکھ سے خدا کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر اس پر کیا کیا جائے, اگر سوئی کو رکھ دیا جائے تو یہ کسی چیز کو بھی دیکھ نہیں سکتی. کہا اس دماغ سے خدا کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر ایک پرندہ کھائے تو اس کا پیٹ بھی اس دماغ کو کھانے سے نہ بھرے. اور پھر سوال کرتا ہے کہ بتائیے کہ خدا دکھائی کیوں نہیں دیتا, خدا نظر کیوں نہیں آتا, اس آنکھ سے دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو جو میری طرف ہے,
امام نے اسے کہا کہ تم فلاں ملک کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ کہا مجھے معلوم ہے۔ کہا وہ کھانا کیسا کھاتے ہیں؟ کہا یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ کہا کہ وہ رہتے کیسے ہیں؟ کہا یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ کہا وہ لباس کیسا پہنتے ہیں؟ کہا یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ کہا تم اس ملک میں گئے ہو؟ کہا نہیں میں گیا نہیں ہوں۔ کہا تم نے کیسے جانا، کیسے پہچانا کہ ان کا لباس ایسا ہے، ان کا رہن سہن ایسا ہے، ان کی غذائیں ایسی ہیں، ان کے گھر ایسے ہیں؟ کہا چونکہ کچھ تاجر وہاں جاتے تھے، کچھ مسافر وہاں جاتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی رہائش ایسی ہے، ان کا گھر ایسا ہے، وہ دکھتے ایسے ہیں، ان کا لباس ایسا ہے۔ کہا معلوم یہ ہوا کہ جہاں تک آنکھ نہیں جا سکتی دماغ چلا جاتا ہے۔ سوچو فرمایا، جہاں تک آنکھ نہیں جا سکتی وہاں تک دماغ چلا جاتا ہے۔ اب پھر امام نے سوال کیا۔ اب دیکھیے جو امام ہے واقعتاً اگر یہ توحید اور خدا کے بارے میں یہ باتیں علی اور اولاد علی سے بیان نہ ہوتی، خدا کی قسم کوئی بھی توحید کو اس طرح سے واضح نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس طرح سے توحید کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر امام نے سوال کیا، کہا کہ خدا کے بارے میں تم نے سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے۔ کہا خدا خالق ہے؟ کہا رحیم ہے، کریم ہے، عزیز ہے، جبار ہے، کہا سب کچھ ہے۔ کہا خدا کے بارے میں تم سوچ سکتے ہو؟ جب لفظ خدا آیا تمہارے ذہن میں کچھ آیا؟ کہا کچھ آیا تمہارے ذہن میں؟ کہا نہیں۔ کہا خدا تو وہ ہے کہ اگر کوئی وہ چیز کہ جہاں تک آنکھ نہ جا سکے دماغ چلا جاتا ہے، اب تم خدا کے بارے میں اگر دماغ میں سوچو گے تو جہاں تک دماغ نہیں جاتا آنکھ کیسے جا سکتی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہا جہاں تک دماغ کا خدا کے بارے میں آپ سوچیں، کوئی تصور بنا سکتے ہیں خدا کے بارے میں آپ؟ کہا کوئی بھی تصور نہیں۔ کہا جہاں تک دماغ نہیں جا سکتا وہاں تک آنکھ بھی نہیں جا سکتی۔ تو گویا جو ذات کا علاقہ، ذات کا معاملہ ہے وہ کیا ہے جی؟ ذات غیب ہی غیب ہے، ذات کے معاملے میں کسی کو بھی دسترس نہیں ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں الذی لا یعلم کنہ ما هو الا انت، کہ اس کی کنہ ذات کو کوئی نہیں جانتا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ذات کی ہویت کی، کوئی نہیں جانتا۔ کیا؟ یا هو لا یعلم کیف الا هو، کہا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے مگر وہ جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، مگر یہ کہ وہ جانتا ہے وہ کیسا ہے۔ اب یہاں تک ہے ذات کا معاملہ۔ جب ذات سے آگے بڑھتے ہیں ایک اور واقعہ آپ حضرات کے ذہنوں میں شاید یہ واقعہ ہوگا لیکن مجھے اس زاویے سے بیان کرنا ہے۔ وہ زاویہ یہ ہے کہ خدا کی قدرت کا مظہر ہے انسان۔ خدا کی قدرت کا مظہر کیا ہے؟ خود انسان بھی۔ خدا کی ایک صفت ہے کن۔ کن کسے کہتے ہیں؟ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ خدا نے اس صفت کو انسان کے اندر بھی رکھا ہے۔ خدا نے اس صفت کو، امیر المومنین کی حدیث ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے خدا کو۔ ہر معرفت کی ابتدا انسان کے اپنے وجود سے ہے، اپنے وجود سے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ کیسے واضح ہو کہ خدا کی قدرت کا اظہار ہے؟ جب وہ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے، یہ صفت ایک حد تک لمیٹڈ طریقے سے خدا نے انسان کو بھی دی ہے۔ اب میں نے ٹیسٹ کرنا ہے، آپ حضرات کی توجہ میرے ساتھ رہے، ٹیسٹ کرنا ہے کہ واقعی یہ صفت موجود ہے یا نہیں ہے۔ ادھر خدا کہتا ہے کن، ادھر ہو جاتی ہے۔ کن کہنے کے بعد وہ شے ہو جاتی ہے۔ اب ٹیسٹ کیا کرنا ہے جی؟ ایک سلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا کی صفت کہ وہ کہتا ہے اور ہو جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا آپ دیکھیے اس انداز سے اس بات کو دیکھیے، آپ اپنے ذہنوں میں آپ کو مثالیں دیتا جاؤں گا اور آپ اپنے ذہنوں میں اس کے تصور کرتے رہیے گا۔ میں لفظ کہوں گا مینار پاکستان، آپ کے ذہنوں میں آیا یا نہیں آیا؟ کتنی ٹائم لگی کہ آپ کے ذہنوں میں ایک دم سے مینار پاکستان آیا؟ ادھر آپ نے لفظ مینار پاکستان ہے، مائکرو سیکنڈ میں آپ کے ذہنوں میں تخلیق ہو گئی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، چلیں اور مثال دیتے ہیں۔ بین الحرمین آ گیا ذہنوں میں، حسین ابن علی کا حرم، حرم امیر المومنین۔ کہا خدا نے آپ کو اپنی جلوہ بنایا ہے، وہ بھی کن کہتا ہے ہو جاتی ہے، آپ بھی سوچتے ہیں اور ہو جاتا ہے، گویا یہ صفت آپ کو خدا نے دی ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، کسی بھی چیز کا آپ اپنے گھر کے بارے میں سوچیں، ابھی آپ وہ پورا گھر آپ کے ذہن میں ہے، آپ اس دوست کے بارے میں سوچیں جس کے بارے میں آپ کو بچپن گزرا ایک دم سے آپ کے ذہنوں میں، ادھر میں نام لیتا چلا جاؤں گا
وہ چیزیں آپ کے دماغ میں آتی چلی جائیں گی. وہ اس کن کا مظہر آپ ہی ہیں لیکن لمیٹڈ حد تک. اب میں آپ سے پھر سوال کرتا ہوں، چونکہ ذہن میرے کن ہے ذات تک کوئی بھی پہنچ، خدا کی ذات تک کسی کو بھی دسترس نہیں ہے. اب پھر میں سوال کرتا ہوں، میں لفظ لیتا ہوں، میں نے بے شمار چیزوں کے نام لیے، میں نام لیتا ہوں سیب، مالٹا، یہ تمام پھل بھی آپ کے ذہنوں میں آنا شروع ہو جائے. گاڑی آپ کے ذہنوں میں ہے. جیسے جیسے میں لفظ میری زبان سے نکلے گا آپ کے ذہنوں میں اس کا سکیچ اور خاکہ آ جائے گا. اچھا اب میں ایک لفظ اپنی زبان سے جاری کروں گا، اس کے بارے میں بھی آپ نے ایک سکیچ جاری کرنا ہے، اپنے ذہنوں میں لانا ہے. میں کہوں گا اللہ. اب کریں جرت، کسی میں جرت ہے کہ کسی کے ذہن میں خدا کا کوئی خاکہ اور سکیچ آ جائے؟ کہا آ سکتا ہے؟ کہا نہیں آ سکتا. اب یہی سوال کیا تھا کسی سے، کہا میں اس خدا کو کیسے مانوں کہ جو میرے ذہن میں بھی نہیں آتا. امام چھٹے امام سوال کیا، کہا میں اس خدا کو کیسے مان جاؤں جو میرے ذہن میں نہیں آتا. امام نے کہا یہی تو وجہ ہے خدا کو ماننے کی، وہ ذہن میں نہیں آتا. کہا یہی تو وجہ ہے خدا کو ماننے کی کہ وہ ذہن میں بھی نہیں آتا. عزیزان گرامی، خدا کے بارے میں، خدا کی ذات کے بارے میں کسی کو بھی دسترس نہیں ہے. اب ذات خدا کی جو بات ہے میں یہیں پہ روک رہا ہوں. اب آئے گا خدا کی صفات کا معاملہ. خدا کی صفات کا معاملہ، اس سے آگے بڑھنا ہے ہم نے خدا کے اسماء کی طرف. جب بھی خدا کی صفات کی بات آتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کا وجود ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. ذات کے بارے میں ایک حد تک انشاءاللہ کہ معاملہ حل ہو چکا ہے. جب خدا کی صفات کے بارے میں بات آئے گی، جب ہم کہتے ہیں رازق، جب ہم کہتے ہیں علیم، جب ہم کہتے ہیں خبیر، جب ہم کہتے ہیں عزیز، تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ خدا اس حد، یہ جو خدا کا حصہ ہے یہ رازق ہے، یہ جو خدا کا حصہ ہے یہ علیم ہے، یہ جو خدا کا حصہ ہے یہ خدا کی قدرت پہ دلالت کرتا ہے؟ کہا نہیں، خدا میں ترکیب نہیں ہے. خدا میں ترکیب نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اگر ترکیب ہو جائے گی تو خدا محتاج ہو جائے گا اس کا. جیسے مثال کے طور پہ یہ موبائل، یہ مختلف کمپوننٹ سے مل کر بنا ہے. کہا اس میں ایک بیٹری ہے، اس میں ایک کٹ ہوگی، اس میں اور بھی کیمرہ ہوگا، بیٹری ہوگی، اور بھی چیزیں ہوگی. اگر ایک بھی چیز جدا ہو جائے تو یہ موبائل کام نہیں کرے گا. گویا یہ اپنے کمپوننٹس کا محتاج ہے. اور اگر خدا کو اب جز قرار دیں گے تو گویا اپنے اجزاء کا محتاج ہو جائے گا. جو محتاج ہو جائے گا وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا. پھر اس کو کیسے حل کیا جائے کہ خدا کی صفات سے مراد کیا ہے؟ خدا کی صفات سے مراد کیا ہے؟ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. 3 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں خدا کی صفات کے بارے میں. فقط میں اشارہ کروں گا اور امامیہ کا نظریہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اسماء کی طرف بڑھ جاؤں گا. جب ہم یہ کہتے ہیں خدا رازق ہے، خدا کریم ہے، خدا حلیم ہے، اور اسی طرح خدا کے دیگر اسماء اور صفات کو جب نام لیتے ہیں تو 3 نظریات پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ خدا کی ذات، خدا کے صفات اس کی ذات کا جز ہیں. جب جز کہیں گے تو گویا ترکیب لازم آ جائے گی. جب ترکیب آ جائے گی تو گویا خدا ان اجزاء کا محتاج ہو جائے گا. گویا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خدا کی صفات اس کی جز ذات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں. بعض یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کی ذات الگ ہے اور خدا کی صفات الگ ہیں. یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی تمام صفات اس کی عین ذات ہیں. اس کا علم ہی اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت ہی اس کا علم ہے، اس کا رازق ہونا ہی اس کا علیم ہونا ہے، اس کا علیم ہونا ہی اس کا رازق ہونا ہے. اب یہ کیسے واضح ہوگا؟ اب ایک سوال بھیجے محمد و آل محمد پر. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس کو کیسے حل کریں گے کہ خدا کا عالم ہونا ہی خدا کا قادر ہونا ہے. اب میں یہاں پہ موجود ہوں آپ کے سامنے، آپ نے توجہ میری طرف رہے. میرے مثال کے طور پر میرے خاندان کے افراد یہاں پہ موجود ہوں، میرے والد صاحب موجود ہوں، وہ مجھے اگر پکاریں تو مجھے کہیں گے یہ میرا بیٹا ہے. اگر میرے دادا موجود ہوں تو وہ کہیں گے میرا پوتا ہے. میری والدہ موجود ہوں، کہیں گے یہ میرا بیٹا. میرا بھائی موجود ہو، یہ کہیں گے میرا بھائی ہے. میرے نانا موجود ہوں، وہ کہیں گے میرا نواسا ہے. کہا جتنے رشتے میں ایک ہی ہوں. نہیں پہنچا بدرا. جب ہم خدا کے بارے میں صفات کو ذکر کرتے ہیں، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، یہ خدا کی صفات مفاہیم مختلف ہیں. اسی طرح کہ جب مجھے پکارا جاتا ہے، میں ذات ایک ہی ہوں لیکن کسی کا بھتیجا ہوں، کسی کا بیٹا ہوں،
کسی کا پوتا ہوں، کسی کا نواسا ہوں، لیکن یہ جتنی بھی جہاد سے بات ہو رہی ہے یہ مفہوم الگ ہے لیکن ذات ایک ہی ہے۔ وہ ذات کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تو مشکل کہاں پہ ہے؟ کہا جب بھی خدا کو اس اینگل سے دیکھیں گے کہ وہ رازق ہے تو اس کا اسم رازقیت سامنے آئے گا۔ جب خدا کی خلقت کے بارے میں بات ہوگی تو اس میں خالق سامنے آئے گا۔ وہ جہات مختلف ہوں گی لیکن ذات ایک ہی ہے۔ جس طرح سے میں نے عرض کیا، کہا ذات ایک ہی ہے، لیکن اگر کوئی باپ کہے گا تو بیٹے کی اینگل سے بات آئے گی، لیکن اگر کوئی والدہ کہے گی تب بھی بیٹے کی اینگل سے، اگر کوئی دادا پکارے گا تب بھی پوتے کے عنوان سے آئے گی۔ ذات ایک ہی ہے لیکن جہات بدل جائیں گے۔ عزیزان اکرامی، 3 باتیں ہوئی، پہلی ذات کے بارے میں آخری جملہ اور ابھی کی گفتگو کا خلاصہ وہ یہ تھا کہ خدا کی ذات غیب الغیب، صفات اس کی کیا ہیں؟ عین ذات۔ یہ 2 جملے ذہنوں میں رہے۔ اب صفات کا اور اسماء کا معاملہ کیا ہے؟ کہا جب خدا کی ذات سے پہلے درجے سے صفت ظاہر ہوگی، تو جو میری طرف ہے صفت ظاہر ہوگی، گویا جب یہ صفت جلوہ گر ہونا چاہتی ہے تو یہ اسم کے ذریعے سے جلوہ گر ہوگی۔ یہ کس کے ذریعے سے جلوہ گر ہوگی؟ اسم کے ذریعے سے۔ جب خدا کی کا رزق رازق ہونا یہ صفت ہے خدا کی، جب یہ جلوہ گر ہوگا تو یہ اسم رازق کے ذریعے سے جلوہ گر ہوگا۔ جب پروردگار اگر رحیم ہے تو اس کی رحمت جب جلوہ گر ہوگی تو یہ اسم رحیم کے ذریعے سے جلوہ گر ہوگی۔ بھائیان گرامی، یہیں سے اسم رحیم کے ذریعے سے، چونکہ وقت ظاہراً گزر چکا ہے، آپ نے دیکھا کہ کائنات میں کوئی اسم رحیم کا بھی منظر ہو۔ اب ایک حدیث ہے جو کہ ابھی گفتگو کو یہیں پہ روک کر انشاءاللہ یہیں سے اپنی گفتگو کو آگے کل بڑھاؤں گا۔ پروردگار کا اسم رحیم کا مظہر اس کائنات میں ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین کشتی نجات ہیں اور چراغ ہدایت ہیں۔ یہ کشتی نجات کا جو معاملہ ہے یہ 2 عناوین سے ہمارے تک پہنچا، ایک حضرت نوح کے بارے میں ہے اور ایک حسین ابن علی کے بارے میں ہے۔ یہ حدیث پہ بڑی زیادہ بحث ہو سکتی ہے لیکن ایک بات کر کے مسائل کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ جب ہم حسین ابن علی کو کشتی نجات کہتے ہیں اور جب حضرت نوح کو کشتی نجات کہتے ہیں تو اس میں فرق ہے۔ کیسے فرق ہے؟ وہ اس میں رحیم کی طرف توجہ آپ کی رہے۔ حسین ابن علی اپنی ذات میں ہی کشتی نجات ہیں۔ حسین ابن علی اپنی ذات میں کیا ہیں؟ کشتی نجات ہے۔ نوح سوار کشتی ہیں لیکن اپنی ذات میں کشتی نجات نہیں ہے۔ زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین بھی کشتی نجات، نوح بھی کشتی نجات۔ حسین اپنی ذات میں سفینہ نجات لیکن نوح اپنی ذات میں نہیں، ہاں سوار سفینہ ہیں لیکن اپنی ذات میں سفینہ نجات نہیں ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیے، چونکہ آج ظہور کے مسائل پڑھنے ہیں، اب دیکھیے گا کیسے اپنی ذات میں سفینہ نجات ہیں۔ تو جو میری طرف رہے، جب ہور آئے معافی مانگنے کے لیے، ابھی میں منزل مسائل پہ نہیں ہوں، آئے ہور معافی مانگنے کے لیے، کہا آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اگر اس سوال کے جواب میں حسین ابن علی 1000 جواب دیتے وہ سارے کے سارے حق ہوتے، سارے کے سارے سچ ہوتے۔ اگر حسین یہ کہتے کہ ہور تو آ گیا ہے، تو نے معافی مانگ لی ہے، جو انسان شرمندہ ہو جائے خدا اس کی توبہ قبول، اگر یہ جملہ کہتے تب بھی حق تھا اور ٹھیک تھا۔ اگر حسین یہ کہتے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے اگر کوئی اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کر دے، سچے دل سے توبہ کر لے تو خدا اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اگر حسین ابن علی یہ جملہ کہتے تو یہ بھی حق تھا، یہ بھی 100% ٹھیک تھا۔ اور اگر حسین یہ کہتے کہ ہاں تم نے توبہ کر لی، میں بھی تمہارے حق میں دعا کروں گا، تم بھی خدا سے دعا کرو، خدا تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ اگر حسین یہ کہتے تب بھی حق تھا، تب بھی ٹھیک تھا، اور توجہ میری طرف رہے، لیکن حسین نے یہ نہیں کہا، حسین ابن علی نے، بلکہ توجہ میرے، حسین 1,00,000 جملے بھی کہتے خدا کی قسم سارے حق ہوتے،
سارے حق ہوتے. کہا تم نے توبہ کر لی, خدا قبول کر لے گا, میں تمہارے لیے دعا کروں گا, خدا تمہاری توبہ کو قبول کر. اب دیکھیے گا اختیار حسین کہاں تک ہے, خود حسین کہاں تک مختار ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ حسین ابن علی نے کہا کہ میں خدا کی طرف سے تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں. میں خدا کی طرف سے تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں. حسین اپنی ذات میں سفینہ نجات ہے, نوح سوار سفینہ ہے لیکن مختار سفینہ نہیں ہے. نوح نے کشتی میں سوار تھے, نوح سوار کشتی تھے لیکن کشتی چل رہی تھی پروردگار کے حکم سے. بسم اللہ و مجرا, کہ یہ چلتی ہے خدا کے حکم سے, یہ رکتی ہے خدا کے حکم سے. لیکن حسین اس انداز سے اپنی ذات میں نجات کا سفینہ ہے کہ اس نے کربلا کے راستے میں اپنی کشتی کو روک کر ہر کو سوار کر کے بتا دیا کہ حسین مجبور سفینہ نہیں ہے, حسین مختار سفینہ ہے. حسین کیا ہے؟ مختار سفینہ ہے. اور عجیب جملہ کہا, اے حر میں خدا کی طرف سے تیری توبہ کو قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر. بس حضرات گرامی, جب حسین ابن علی کا قافلہ کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا تو کسی نے کہا کہ دور سے کچھ درخت دکھائی دے رہے ہیں. کسی اور نے کہا مولا یہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے, کوئی نخلستان نہیں ہے. جیسے اور قریب پہنچے تو ہر کا لشکر نمودار ہوا. حسین ابن علی نے کہا کہ یہ پیاسا ہے, یہ لشکر پیاسا ہے, ان سب کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے. سب کو پانی پلایا گیا. یہاں تک کہ ایک شخص جس کا نام علی تھا, تاریخ نے نام لکھا, کہا وہ اتنی شدت پیاس کی وجہ سے نڈھال تھا کہ وہ دیر سے پہنچا. اس حد تک ضعیف تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے مشک کے دہانے کو تھام نہیں پا رہا تھا. یہ حسین اتنا کریم ہے کہ حسین خود آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلایا. اللہ اکبر. پھر جب پانی پی چکے نماز کا وقت آیا, حسین ابن علی نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا, جاؤ حر سے پوچھو کہ آیا وہ اپنی جماعت کرانا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گے. حر نے کہا, حر اس حد تک معرفت رکھتا تھا, وہ حسین محسوس کرنا چاہتے تھے کہ اس میں ایمان کی رمق کتنی باقی ہے. کہا, حر کہتا ہے کہ نہیں, جب حسین جماعت کرا رہے ہیں تو میں بھی حسین کے پیچھے نماز پڑھوں گا. نماز تمام ہوئی, حر کا قاصد آیا, اسے یہ پیغام ملا کہ اب حسین کو گرفتار کر کے شام پہنچانا ہے. اب آ کر کے یہ حسین کی سواری کے سامنے کھڑا ہو گیا, کہتا ہے کہ میں مامور ہوں, میں مجبور ہوں کہ آپ کو گرفتار کروں. حسین نے اس کی بات کی توجہ نہیں کی, اپنے سواری کو آگے بڑھانا چاہا, لیکن اس نے ایک مرتبہ لجام فرس میں ہاتھ ڈالا. کہتا ہے کہ اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا کہ سقلت کا امک یا حر ما ترید, کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تو کیا چاہتا ہے. جب یہ جملہ حسین ابن علی کی زبان سے جاری ہوا, حر کہتا ہے کہ میں آپ کی والدہ گرامی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کہا میں نے ان میں خیر اور خوبی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ جملہ بھی بتاتا ہے کہ حر میں ابھی ایمان باقی تھا, اور جس نے حضرت زہرا کا احترام کیا گیا وہ حضرت زہرا سے محبت کرتا ہے, اور یہ ممکن نہیں تھا کہ اس نے محبت کا اظہار کیا ہو اور وہ جہنم میں چلا جاتا. اللہ کہ جس نے بھی حضرت زہرا سے محبت کا اظہار کیا. اب یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا, 7 محرم آئی, پانی بند ہوا, شب عاشور آئی. اب حر بے چین ہے, حر کی کیفیت بدل رہی ہے. جو اس نے احترام میں زہرا کیا تھا, اب وہ کیفیت حر میں طاری ہو رہی ہے. پریشان ہے, خیموں سے الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں جو گویا ضمیر حر کو جھنجھوڑ رہی ہیں. سامنا ہوا عمر سعد سے. عمر سعد سے کہتا ہے کہ عمر سعد کل واقع جنگ ہوگی. کہاں ایسی جنگ ہوگی کہ جس میں گردنیں کٹیں گی, جس میں ہاتھ پیر کٹیں گے. اب اس کی کیفیت اور بڑھ گئی. اپنے خیموں سے باہر نکلا, ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا ہے کہ یہاں تو جانوروں کو بھی پانی پلایا جا رہا ہے, اور ادھر آل رسول کے بچے بھی پیاسے ہیں.
اب حر اس مرحلے پر آ گیا، چاہتا ہے کہ اب جہنم سے نکل کر جنت کا سفر اختیار کیا جائے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، کہتا ہے کہ میری آنکھوں پہ پٹی کو باندھو۔ کہا ان آنکھوں نے غضب سے حسین کی طرف دیکھا تھا۔ کہا میرے ہاتھوں کو باندھو۔ کہا ان ہاتھوں نے لجام فرس حسینی میں ہاتھ ڈالا تھا۔ ہاتھوں کو باندھا گیا، آنکھوں میں پٹی تھی۔ اب یہ حر اپنے اس چھوٹے سے قافلے کے ساتھ کہ جس میں حر کا بھائی ہے، حر کا غلام ہے، حر کا بیٹا ہے، حسین ابن علی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ادھر حسین ابن علی نے کہا ہے عباس اے اکبر جاؤ حر کا استقبال۔ ایک مرتبہ حر نے کچھ آہٹ محسوس کی، اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ کسی کے آنے کی آواز ہے۔ کہا کوئی اور نہیں ہے، عباس ابن علی ہے۔ چونکہ حضرت عباس کا بڑا رعب تھا، کہتا ہے کہ عباس سے کہو ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم توبہ کے لیے عباس پلٹ کے کہتے ہیں کہ حر پریشان نہ ہو، ہمیں حسین نے استقبال کے لیے بھیجا۔ آئے حر اور وہ منظر آ گیا کہ حر نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا دیا۔ اب حسین کی عظمت دیکھیے گا کہ وہ شخص جس نے پانی بھرت کیا تھا، حسین نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ کہتا ہے تڑپ کے حل لی مل توبہ، کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اور وہی جملہ کہا کہ ہاں خدا کی طرف سے میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا آقا مجھے اجازت ہے کہ میں ان سید زادیوں سے، سیدانیوں سے معافی مانگ لوں کہ جن کا میں نے دل دکھایا ہے۔ کہا جاؤ معافی مانگ لو۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ حر آئے ان خیموں کے سامنے بیٹھ گئے کہ جن میں سیدانیاں موجود تھی۔ کہا حر وہ کہتا ہے کاش وہ میں نہ کرتا جو میں نے کیا، اے کاش وہ نہ کہتا جو میں نے کہا کہ اے سیدانیوں میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اور میری دو گزارشات ہیں، ایک یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، اور جب روز قیامت آئے گی حضرت زہرا سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت حر کی آواز میں اتنا درد تھا کہ خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ایک مرتبہ زینب نے بلند آواز سے کہا حر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے تمہاری شفاعت کروں۔ جب یہ لفظ شفاعت سنا پلٹے حسین کی طرف آ کر کے کہتے ہیں کہ میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک یہاں پہ ایک عجیب سا جملہ ہے، جب بھی کوئی جنگ کی اجازت مانگنے آتا تھا تو حسین ایک مرتبہ روکتے ضرور تھے، لیکن یہ وہ واحد موقع تھا کہا کہ تو جا، کہ جسے حسین نے روکا نہیں ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے اور علماء یہ کہتے ہیں شاید حسین سے حر کی شرمندگی برداشت نہیں ہو رہی۔ حسین سے حر کی شرمندگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر حر جنگ پہ جانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ پلٹ کے آئے، اپنے بیٹے سے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو میری آنکھوں کے سامنے شہید ہو۔ ادھر حر کا بیٹا ہے جس نے خوب جنگ کی، لیکن ایک ایسا مرحلہ آیا، ایک ظالم نے آگے بڑھ کے حر کے بیٹے کے سر میں گرز مارا، اور ادھر سے مقتل سے اس نے آواز دی کہ اے بابا میری مدد کو آئیے۔ اب دیکھیے باپ کی بیٹوں سے محبت بڑی عجیب ہوتی ہے، جب بھی بیٹا مدد کے لیے پکارتا ہے تو باپ سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اب حر کتنی تیزی سے گئے ہوں گے، لیکن جب گئے دیکھا کہ علی ایک عجیب منظر دیکھا کہ حر کے بیٹے کا لاشا ہے حسین کے ہاتھوں میں۔ تڑپ کے کہتا ہے آقا یہ غلام زادہ ہے، حر پیچھے ہٹ جا، یہ ایک جوان بیٹے کا لاشا ہے، اور ادھر جوان اور ادھر بوڑھا باپ ہے۔ کہا بوڑھے باپ کو حق نہیں ہے کہ وہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے۔ میں کہوں گا مولا عاشور کے دن ظہر کے بعد جب علی اکبر زین سے زمین پر آئے، کوئی نہ تھا جو آپ کو کہتا آقا یہ علی اکبر
منقلب ينقلبون ماتم حسین. حسین یا 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 حسین سب مل کے یا حسین یا حسین سب بنا یا حسین 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 هيا على خير الأمل هيا على خير الأمل يا حسين يا حسين حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين حسین
سینے سے لگاؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر اے میرے شاہزادے جلدی قدم بڑھاؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ 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 عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو ماں فاطمہ کے صدقے حر کو معاف کر دو جا کر عالم کے اس کو سائے میں لے کے آؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ اور آ رہا ہے اکبر روے بیمار کھڑا بچ روے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں 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 بچ روے بیمار کھڑی ایسے بچھڑی نہ ملی پھر علی اکبر نو کدی ہائے ویران گھراں بچ روے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں بچ روے بیمار کھڑی آجا پردیسیا ویرا میں تیرے راہ ویکھا آجا پردیسیا ویرا میں تیرے راہ ویکھا تھوڑا شگنا دا بنایا میں ویرا تیرے لئی ہائے ویران گھراں بچ روے بیمار کھڑی ہائے بیمار گھراں بچ روے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں بچ روے بیمار کھڑی آجا پردیسیا ویرا میں تیرے راہ ویکھا آجا پردیسیا ویرا میں تیرے راہ ویکھا تھوڑا جگنا کا بنایا میں ویرا تیرے لئی ویران گھراں بچ روے بیمار
बीमार खड़ी हाय वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी ऐसी बिछड़ी ना मिली फेर अली अकबर नूं कदी हाय वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी हाय वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी हाय वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी आजा परदेसिया वीरा मैं तेरे नाम देखा आजा परदेसिया वीरा मैं तेरे नाम देखा थोड़ा शगना का बनाया मैं बिना तेरे लई हाय वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी 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 आजा परदेसिया वीरा मैं तेरे नाम देखा आजा परदेसिया वीरा मैं तेरे नाम देखा थोड़ा शगना का बनाया मैं वीरा तेरे लई हाय वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी हाय वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी ऐसी बिछड़ी ना मिली फेर अली अकबर नूं कदी हाय वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी हाय वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी खैर होवे तेरी अकबर में दुआवा करती खैर होवे तेरी अकबर में दुआवा करती टूटे सदवी नूं मेरा ले मैनू आना सी हाय वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी हाय वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी सब मिलके घरां विच रोवे बीमार माशाअल्लाह दीजियो हाय वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी आजा परदेसिया वीरा मैं तेरे नाम देखा आजा परदेसिया वीरा मैं तेरे नाम देखा थोड़ा शगना का बनाया मैं वीरा तेरे लई हाय वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी हाय वीरान घरां विच रोवे बीमार माशाअल्लाह जी जियो हाय वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी हाय वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी ऐसी बिछड़ी ना मिली फेर अली अकबर नूं कदी हाय वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी हाय
ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵੀਰਾਨ ਖੜੀ ਹਾਏ ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਖੜੀ ਹਾਏ ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਖੜੀ خیر ہووے تیری اکبر میں دعا کر دیے خیر ہووے تیری اکبر میں دعا کر دی تے صدمے نو میرا میں نواسی ہائے ویران گھراں وچ ہووے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں وچ ہووے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں وچ ہووے بیمار کھڑی جوندی مر جاوے گی سغرا نے جدوں مر جاوے گی سغران جدوں سنیا کھا گئی اکبر دے کلیجے نو ظلم دی مرچی ہائے ویران گھراں وچ ہوئے بیمار کھڑی کربلا دیا ماوا 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 پترا دیا لاشا دے ٹکڑے ریو لب دیا وچ سہراوا ماوا کربلا دیا ماوا 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 پترا دیا لاشا دے ٹکڑے ریو لب دیا وچ سہراوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا سب مل کے ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا صبر دے مالک نو سہر لیلا اکبر دے سینے جو سانگ ہٹاوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماشاءاللہ ماوا کربلا دیا ماوا سب مل کے دیا لاشا ٹکڑے ریا لب دیا وچ سہراوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا آ کے ماں کا
کربلا دیا ماوا جدو قیدی ہو کے لگیا مقتل چوں بین زینب کیتا لاشا گل ماوا نہ ویکھن کدے رک نہ جاون ساوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا پتراں دیا لاشاں دے ٹکڑے رہیا لب دیا وچ سہراوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا سین زینب نے گیا پھول عابد رکھیا تے صحابہ رکیا مینوں شام غریبا دے ویلے دے گا کون سلاما کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا سب مل کے ماوا کربلا دیا ماوا صبر دے مالک نو سڑ لگا کے میں صبر دی ساج چ اکبر نے سینے جو سانگ ہٹاوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا پتراں دیا لاشاں دے ٹکڑے رہیا لب دیا وچ سہراوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا محمد آل محمد صلوات متوجہ زیارت. السلام علیکم.